بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہے جو مسجد نبوی کا مؤذن رہے۔ قبول اسلام سے پہلے ایک کافر کا غلام تھے۔ اسلام پر جب ایمان لے آئے تو آپ کی طرح طرح کی تکلیفیں دی جانے لگی۔ امیہ بن حلف جو مسلمان کا سخت ترین دشمن تھا، ان کا سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹک کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے، اور چاہتا تھا کہ آپ یا تو اس حال میں مر جائے یا زندگی بچانے کے لیے اسلام سے ہٹ جائے، مگر وہ اس حالت میں بھی احد احد کہتے تھے، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ رات کو زنجیروں میں بند کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تھا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کو اس حالت میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد کر دیا، چونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر ایک ہی کلمہ پور تھا۔ اس کا یہ صلہ ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبارہ مؤذن بنے، اور سفر و حضر میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کی سپرد ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا مشکل ہو گیا، تو آپ نے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے جتنے دن ہیں جہاد میں گزار دوں، اس لیے جہاد کی نیت سے چل دیے۔ ایک عرصے تک مدینہ منورے لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آتے، تو ان کے کلے پر مدینہ طیبہ حاضر ہو گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کی فرمائش کی۔ لڑلو کی فرمائش ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی۔ جب آپ نے اذان کہنا شروع کی تو مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کی اذان کانوں سے سن کر احرام مچ گیا۔ عورتیں تک روتی ہوئی گھروں سے نکل پڑے۔ چند روز قیام کرنے کے بعد واپس ہوئے اور 60 ہجری کے قریب دمشق میں آپ کا وصال ہوا۔